السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک عورتوں کے سونے کے کنگن سے متعلق ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سونا پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے، مگر کچھ شرائط کے ساتھ؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو زیور پہنا جاتا ہے وہ بعض لوگوں کے لیے آخرت میں وبال بھی بن سکتا ہے؟ اور کیا سونے کے کنگن پہننے کی کوئی حد ہے اور اس پر زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو زینت اور خوبصورتی عطا کی ہے اور زیورات کو ان کے حسن کو مزید نکھارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کو زیور پہننے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ مردوں کے لیے سونے کے زیورات ممنوع قرار دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بھلا وہ جو زیورات میں پلا بڑھا اور جھگڑے میں واضح بات بھی نہ کر سکا، کیا وہ اللہ کی اولاد ہو سکتا ہے؟ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ زیور عورتوں کی فطرت کا ایک حصہ ہے اور یہ ان کے لیے پسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عورتوں کو سونے کے زیورات، جن میں کنگن بھی شامل ہیں، پہننے کی اجازت ہے۔ کیا عورتیں جتنا چاہیں سونا پہن سکتی ہیں اور اس میں اسلام نے کوئی حد مقرر کی ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کے ہاتھ میں موٹے سونے کے کنگن دیکھے تو فرمایا، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عورت نے جواب دیا، نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ اسلام میں سونے کے زیورات پہننے کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، لیکن اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت زیورات پر زکوٰۃ نہ دے تو وہ قیامت کے دن وبال بن سکتے ہیں۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا سونے کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سونا پہنتی تھی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، جب تم اس کی زکوٰۃ دو گی تو یہ تمہارے لیے جائز ہے، ورنہ یہ تمہارے لیے آگ کا زیور بن جائے گا۔ اگر کسی عورت کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہو تو اس پر 2.5% زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اگر کوئی عورت زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو اس کا زیور آخرت میں اس کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ کچھ لوگ مختلف قسم کے وظائف، عملیات یا تو ہم پرستی کی بنیاد پر سونے کے زیورات پہنتے ہیں، جیسے یہ پہننے سے دولت یا برکت آئے گی۔ کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حکم صرف اللہ کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کو منحوس سمجھے وہ شرک کرتا ہے۔ سونے کے زیورات پہننا صرف زینت کے لیے ہو، نہ کہ کسی توہم پرستی یا روحانی عقائد کی بنیاد پر۔ اسلام میں ہر قسم کی بدعت اور توہم پرستی کی مذمت کی گئی ہے۔ اسلام نے خواتین کو زینت اور خوبصورتی کی اجازت دی ہے، مگر اس کے ساتھ چند شرائط رکھی گئی ہیں۔ سونا پہننا جائز ہے، مگر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ حد سے زیادہ زیور پہننا اسراف میں آ سکتا ہے۔ توہم پرستی یا بدعت سے بچنا ضروری ہے۔ نیت صرف زینت اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔